اگست 1966 میں دنیا بھر کے اخبارات میں ایک عراقی پائلٹ کی سنسنی خیز خبر شائع ہوئی جو اپنے MiG-21 لڑاکا طیارے کو اڑا کر اسرائیل لے آیا تھا۔ یہ روسی ساختہ طیارہ ان دنوں دنیا کا جدید ترین حملہ آور طیارہ سمجھا جاتا تھا۔ کچھ عرصہ تو یہ کہانی اخبارات میں بڑے زور و شور سے شائع ہوتی رہی، لیکن آہستہ آہستہ لوگ اسے بالکل بھول ہی گئے۔ لیکن امریکہ، فرانس اور برطانیہ کے فوجی حکام اسے نہیں بھلا سکے۔ وہ اس پر اسرار طیارے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ روس بھی اس واقعے کو نہیں بھلا سکتا تھا۔ وہ اس اغوا پر سخت برہم تھا۔ یہ حادثہ دراصل اس کے سیکیورٹی سسٹم پر کاری ضرب تھی، کیونکہ اس کے اعلیٰ فوجی حکام نے یہ طیارہ بیرونی ملک فروخت کرنے سے پہلے کرملن کو یقین دہانی کرائی تھی کہ ان میں سے ہر طیارے کی حفاظت خود KGB کے ایجنٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ روس کے لیے یہ بڑی فوجی ناکامی بھی تھی۔ روسی ایئر فورس کے کمانڈوز کو خوف تھا کہ اس سے ان کی فضائی برتری محض چند ماہ میں غیر مؤثر ہو جائے گی، کیونکہ ہر مغربی ملک MiG-21 کے راز سے واقف ہو جائے گا۔ ماسکو اور یروشلم میں سفارتی سطح پر روس نے اس طیارے کی فوری واپسی کے لیے سخت احتجاج کیا، جبکہ اسرائیلی ہائی کمان خوشی سے ناچ رہی تھی، کیونکہ انہیں تو یہ پرندہ اچانک مفت میں مل گیا تھا اور اب اسے یوں ہی واپس کرنا ناممکن تھا۔ لیکن روسی غصے میں ذرا کمی لانے کی خاطر انہوں نے بظاہر امریکہ اور مغربی ملکوں کو طیارہ دکھانے سے انکار کر دیا۔ ادھر بغداد میں یہ اسکینڈل اور بھی شدت اختیار کر گیا جب دنیا کو معلوم ہوا کہ منیر روفا پائلٹ جو جہاز اغوا کر کے اسرائیل لے گیا تھا، کسی بھی لحاظ سے تجربہ کار پائلٹ نہیں، جیسا کہ بغداد ریڈیو نے اس کے متعلق نشر کیا تھا، بلکہ وہ عراقی ایئر فورس کا ذہین ترین ہوا باز تھا، اور اس عہدے تک پہنچنے سے پہلے وہ سخت گیر روسی اور عراقی اسکریننگ ٹیسٹ سے ہو گزرا تھا۔ منیر نے سب سے پہلے امریکی ایئر فورس میں تربیت حاصل کی۔ اس کے بعد ایڈوانس جیٹ فلائٹنگ ٹریننگ کے لیے اسے سوویت یونین بھیجا گیا تھا، تب جا کر اسے MiG-21 اڑانے کی اجازت دی گئی۔ عراقی ایئر فورس نے اپنے بہترین کارکردگی کی بنا پر اسے اسکواڈرن لیڈر کے عہدے پر ترقی دے دی۔ ایک طرف تو مغربی ملک اس طیارے کو حاصل کرنے کی تگدو میں مصروف تھے، لیکن بغداد میں روسی مشیر اور عراقی فوجی حکام منیر کے فرار کے پیچھے کار فرما عوامل کا بغور جائزہ لے رہے تھے۔ اسرائیلی ذرائع میڈیا کو جو انجیکشن لگا رہے تھے، اس کے مطابق منیر روفا معمول کی تربیتی پرواز کے دوران راستہ بھول گیا تھا۔ اس کے پاس فیول بھی ختم ہو رہا تھا، لہٰذا وہ ہنگامی لینڈنگ میں ایک اسرائیلی ایئر بیس پر اتر گیا۔ لیکن عراقی اور روسی ماہرین نے اس وضاحت کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ طیارے کا اغوا ایک سوچے سمجھے پلان کے تحت ہوا ہے اور موساد کا اس کے پیچھے ہاتھ ہے، اور وہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے۔ 1960 کی دہائی میں متعارف ہونے والے اس پر اسرار طیارے کو حاصل کرنے کی خواہش مغربی ممالک کی طرح اسرائیل کو بھی بڑی شدید تھی۔ ویسے بھی اسرائیل کی شروع سے پالیسی رہی ہے کہ دشمن کے ہاتھ میں جو بھی جدید ٹیکنالوجی ہو، ہر حالت میں اسے حاصل کیا جائے۔ اسی پالیسی کو الیکٹرانک کاؤنٹر میئر اسٹریٹجی کہتے ہیں۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ تھا کہ آخر کیسے اس قدر سیکیورٹی میں گھرے ہوئے طیارے پر ہاتھ ڈالا جائے۔ MiG-21 اس زمانے میں دنیا کا بہترین لڑاکا طیارہ تصور کیا جا رہا تھا۔ 1961 میں روسیوں نے انتہائی سیکیورٹی کی شرائط پر اسے عرب دنیا میں متعارف کرانا شروع کیا۔ میرامیت نے جب موساد کا چارج سنبھالا تو MiG-21 مصر، عراق، شام کی ایئر فورس میں شامل ہو رہا تھا۔ ایک امریکی مصنف کے مطابق اسے حاصل کرنے کے لیے مختلف تصورات پر غور کیا گیا۔ ایک تجویز یہ بھی دی گئی کہ کسی عراقی پائلٹ کو بھاری رشوت دے کر اسرائیل لایا جائے یا دوران پرواز اسے زبردستی اسرائیل میں اتارا جائے۔ موساد کے مین کمپیوٹر میں دنیا کی جتنی بھی ایئر فورسز ہیں، ان کے ایک ایک ہوا باز کا مکمل بائیو ڈیٹا موجود رہتا ہے، اور یہ ڈیٹا انہیں امریکہ، فرانس اور برطانیہ سے بآسانی دستیاب ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان عرب ملکوں میں ہوا بازی کے لیے جدید سہولیات کا سخت فقدان ہے، لہٰذا ان کے پائلٹ ایڈوانس ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے ان ملکوں کا رخ کرتے ہیں۔ موساد ہر پائلٹ کی ایک فائل ترتیب دیتا ہے، پھر ان میں سے غیر ملکی ہوا بازوں کو علیحدہ فہرست بنا لیتا ہے، جو اکثر عیسائی یا یہودی یا عرب ملک کے اقلیتی فرقے کے افراد ہوتے ہیں۔ یہ افراد عموماً بآسانی غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں، اسی وجہ سے متعلقہ ملک کی خفیہ ادارے ان پر کڑی نگرانی رکھتے ہیں۔ طیارے کے حصول کے لیے اسرائیل نے اس قدر شدت سے ایک جاسوسی پروجیکٹ پر کام شروع کیا کہ سرکاری اور غیر سرکاری پارٹیوں میں اکثر فوجی جرنیل اپنے خفیہ اہلکاروں سے ایک ہی سوال پوچھتے تھے: بھائی جہاز کہاں ہے؟ لیکن بڑی تگ و دو کے باوجود
اسرائیلی انٹیلیجنس طیارے کے قریب بھی نہ پھٹک سکی۔ اس طیارے کی حفاظت کے لیے روسی تو اس قدر پاگل تھے کہ خود KGB کے ایجنٹ ہر وقت اس کے گرد منڈلاتے رہتے۔ اس کی تکنیکی دیکھ بھال روسی خود کرتے تھے۔ جہاز کے متعلق کتابچے بھی انہوں نے اپنے قبضے میں رکھے تھے۔ طیارے میں صرف اتنا ایندھن بھرا جاتا جو اندرونی ملک پرواز کے لیے بمشکل کافی ہوتا۔ 1964 کی کرسمس سے پہلے ایک اچانک پیرس کے اسرائیلی سفارتخانے میں ایک شخص آیا۔ اس نے استقبالیہ کلرک سے کہا کہ وہ ملٹری اتاشی سے ملنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے پاس ملاقات کے لیے پیشگی اجازت نامہ نہیں، مگر وہ ایک انتہائی بات کرنے آیا ہے۔ ملٹری اتاشی اس وقت اپنی سیٹ پر موجود نہیں تھا، لہٰذا ایک سیکنڈ سیکرٹری کو اجنبی شخص کا انٹرویو لینے کو کہا گیا۔ وہ اسے چھوٹے سے کانفرنس روم میں لے گیا۔ فوراً ہی مطلب کی بات پر آتے ہوئے بولا، میں نے پھر کبھی تمہاری ایمبیسی واپس نہیں آنا اور نہ ہی تم لوگ پھر کبھی مجھ سے رابطہ کر سکو گے۔ میں صرف اپنے ایک دوست کا جو عراق میں ہے ایک پیغام دینے آیا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو MiG-21 کی واقعی ضرورت ہے تو بغداد میں جوزف نامی ایک شخص کو فون پر کہہ دیں اور وہ اس کا بندوبست کر دے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس اجنبی نے کاغذ کے ایک پرزے پر اس کا ٹیلی فون نمبر لکھ کر اسرائیلی سفارتکار کے حوالے کر دیا۔ یہ سن کر وہ سیکنڈ سیکرٹری پہلے بے حد حیران ہوا، پھر اس نے مسکراتے ہوئے مزید معلومات کے لیے پوچھا تو وہ اجنبی فوراً اپنی سیٹ سے اٹھ کر کہنے لگا کہ اس کے علاوہ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے سفارتکار سے ہاتھ ملایا اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے واپس چلا گیا۔ اسرائیلی سفارت حیران و پریشان تھی کیونکہ اس شخص نے نہ تو اپنا نام بتایا نہ کوئی اتا پتہ چھوڑا۔ نوجوان ڈپلومیٹ نے ایک مختصر رپورٹ لکھ کر نیچے فرسٹ فلور پر واقع موساد کے آفس میں بھیج دی۔ وہاں کسی نے اس کا سنجیدگی سے نوٹس نہیں لیا، کیونکہ اکثر لوگ یا تو مذاق میں یا سیکرٹ سروس ایجنٹوں کو ورگلا کر پھنسانے کے لیے ایسا کرتے ہیں، لیکن تل ابیب میں موساد کے چیف میرامیت نے اسے ایک اور زاویے سے دیکھا۔ اس نے حکم دیا کہ مرکوزہ نمبر پر بغداد میں ضرور ایک بار رابطہ کیا جائے۔ میرامیت نے 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کی رپورٹ مانگی۔ بغداد میں سرگرم عمل اسرائیلی ایجنٹوں سے یہ کام لینا انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ وہ مذکورہ شخص کو ٹیلی فون کر کے اسرائیل کے جاسوسی نیٹ ورک کو خطرے میں ڈال سکتے تھے۔ موساد ابھی تک اس شخص کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی کہ کہیں وہ عراقی انٹیلیجنس کا مہرہ نہ ہو۔ بہرحال بہت سوچ بچار کے بعد فیصلہ ہوا کہ موساد کی سروس سے باہر کسی ایسے اسرائیلی شخص کو بغداد بھیجا جائے جو تجزیہ کار اور ذہین ہو، اور اس بات کا موقع پر تجزیہ کر کے رپورٹ بھیجے، اور اس ایجنٹ کو اسرائیلی انٹیلیجنس کے متعلق قطعاً علم نہ ہو کہ گرفتاری کی صورت میں اس سے کسی قسم کی معلومات نہ لی جا سکے۔ اس کے علاوہ بغداد میں موساد کے نیٹ ورک سے اسے بے خبر رکھا جائے تاکہ وہ کسی مشکل کے دوران ان سے رابطہ نہ کر سکے۔ یہ مکمل طور پر ون مین آپریشن تھا۔ موساد کے چیف نے از خود ملٹری انٹیلیجنس کے ایک نوجوان فیلڈ انٹیلیجنس ایجنسی آفیسر یوسف منصور کا انتخاب کیا۔ اس نے بطور پیراٹروپر تربیت حاصل کی تھی اور روانگی کے ساتھ عربی اور انگریزی بول سکتا تھا۔ منصور کو میرامیت کے آفس میں بلایا گیا، جہاں اسے موساد کے چیف نے اسے دو ٹوک الفاظ میں کہا، اس مشن میں موت کا 99% امکان ہے، لیکن اسرائیل کو تم سے زیادہ MiG-21 کی ضرورت ہے، لہٰذا تم ابھی بھی سوچ لو، ورنہ ایک بار عراق میں سرایت کرنے کے بعد تمہیں دوبارہ سوچنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ لیکن لیفٹیننٹ منصور نے مشن پر جانے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ ٹھیک ایک ماہ بعد منصور ایک جعلی برٹش پاسپورٹ پر، جس میں اس کا پیشہ ایکس رے اکوپمنٹ اسپیشلسٹ درج تھا، وہ لندن سے ایک پرواز کے ذریعے بغداد پہنچا۔ اس نے ایک عالی شان قدیم ہوٹل میں کمرہ لیا۔ ایک ہفتے تک وہ اپنے الیکٹرانک آلات کے سیمپل لے کر مختلف ہسپتالوں اور وزارت صحت کے دفاتر کا چکر لگاتا رہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے آپ کو اس ٹیلی فون کال کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہا تھا جس کے لیے اس نے اتنا لمبا سفر کیا تھا۔ اسی سلسلے کی اگلی قسط کے ساتھ جلد حاضر ہوتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔